آج کے شو میں پولی کلینک اسلام آباد میں مسیحاؤں پر موت بانٹنے کا سنگین الزام، ادویات کی چوری، گیس، مہنگے داموں خریداری کے پیچھے کون؟ سرکاری ہسپتالوں میں خامیوں کی اصلاح کتنا بڑا چیلنج؟ حکومت پر حقوق انسانی معاملے پر چشم پوشی کا الزام کتنا درست؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. کراچی شہر میں سیاسی ہلچل یا پھر آپ کہہ لیں جی اس وقت لا انفورسمنٹ کیا کر رہی ہے. راہ انور صاحب کا معاملہ، خواجہ اظہار کی گرفتاری، اس کے بعد ہونے والے سیاسی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ چیلنج جو اٹھایا جا رہا ہے، سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ سٹیٹ کی ریٹ کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، لا انفورسمنٹ کی ریٹ کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے. اس پروگرام کے تحت بے نقاب میں ہم اس سے پہلے کئی بڑے معاملات کو، ایسے اہم اسکینڈل سکیمز کو آپ کے سامنے بے نقاب کر چکے ہیں، ود ڈاکیومنٹس بتا چکے ہیں. جہاں پر بھی مالی بدعنوانی کا کہیں پر کوئی ایلیگیشن آتا ہے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ تحقیقاتی ادارے جو آگے اس کیس کو لے کے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی مدد ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ ان تحقیقات کو بھی آپ کے سامنے رکھ سکیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پولی کلینک اسلام آباد کی سرکاری ہسپتالوں کی، نہ صرف ایک سرکاری ہسپتال کی بلکہ مجموعی طور پر ہونے والی خرد برد کی. پولی کلینک اسلام آباد میں مبینہ بدعنوانی ہوئی جہاں پر مسیحاؤں پر موت بانٹنے کا سنگین الزام عائد کیا گیا. یہ ڈاکٹرز کی بات کی جا رہی ہے. ادویات کی چوری، گیس کی مہنگے داموں خریداری، اور یہ تحقیقات سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحقیقات FIA کے سپرد کری. اس ڈیولپمنٹ میں کہا گیا جی کہ کانٹریکٹ جو ہوا مبینہ طور پر 3 کروڑ کی بدعنوانی، یہ گیسز جو انلیگل جو پرچیز کی جا رہی تھی، پروکیورمنٹ قوانین کے خلاف ورزی ہوئی. اس میں 7 ملزم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے ہو چکے ہیں اور 1 ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوایا گیا. اس کانٹریکٹ کو 2013 میں دیا گیا تھا، یعنی 3 سال تک یہ گیسز وہاں سے خریدی گئی میڈیکل حوالے سے جو زیادہ داموں پہ خریدی گئی. یہ سرکاری جو خرچ ہے، ایکسچیکر ہے، اس کو الگ نقصان پہنچا. اس کے علاوہ غیر معیاری جو اس وقت ادویات لی گئی اس کی وجہ سے جان کو جو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کی، وہ اپنی جگہ الگ ہے. اس پوری کیس میں، اس پوری سیناریو کے اندر اہم کردار، جس طرح FIA کو میں نے بتایا کہ انویسٹیگیشن سونپی گئی، یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کا از خود نوٹس لیا. باقاعدہ اس کی ہیئرنگز ہوئیں اور ان ہیئرنگز کے اندر کہا گیا کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس معاملے کو اٹھائے، اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرے، اس کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کچھ اور ریمارکس میں آپ کو بتا چلوں، کیونکہ جب یہ پوری ہیئرنگز ہوئی، کیونکہ معاملہ جس طرح میں نے کہا کہ صرف مالی بدعنوانی کا نہیں، معاملہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ہے. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جب بات آئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ انسانی حقوق پر رعایت نہیں کریں گے. سرکاری ہسپتال گیس 22,000 روپے فی سلنڈر کے حساب سے خریدی گئی، یعنی یہ بہت مہنگے داموں میں خریدی گئی. اوپن مارکیٹ میں وہی گیس 3,000 روپے فی سلنڈر دستیاب تھی. اس پورے معاملے کے اندر بہت بڑا غبن، بہت بڑا مالی بدعنوانی ہوئی. سپریم کورٹ کی سرکاری ہسپتالوں میں لیبارٹریز اور مشینری سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ نے طلب کری، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ہسپتالوں کی دوائیں بازاروں میں فروخت ہوتی ہیں. یہ جج نے ریمارکس بھی دیے اس حوالے سے. یہ کانٹریکٹ جس طرح میں نے کہا کہ 3 سال پہلے ہوا تھا، 3 سال تک یہ کانٹریکٹ جاری تھا. 3 سال سے یہ معاملہ، یہ خریداری کی جا رہی تھی جس سے نقصان ایکسچیکر کو ہو رہا تھا، اور یہ تمام معاملہ جاری تھا. آج کے پروگرام میں ہم بے نقاب کر رہے ہیں اس معاملے کو. FIA کی انویسٹیگیشنز اب تک جو اریسٹ ہوئے وہ کس کس کے ہوئے، یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 7 لوگ ایسے جن کے ریمانڈز ہوئے. ان 7 لوگوں نے کیا کیا کام کیے آج اس پروگرام میں بے نقاب کریں گے. سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار اوور آل بھی ڈسکس ہوگی. پولی کلینک اسلام آباد کے معاملات آپ کے سامنے بے نقاب ہوں گے. اس بریک کے بعد دیکھتے رہے گا. اب تک ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں آج ہم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں
سرکاری ہسپتالوں کے حالت زار اور یقینی طور پر لیک آف گورننس، لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یہ ایک بار نہیں کئی بار ہیلتھ جو سرویز آئے، ہیلتھ رپورٹس آئیں، ان کے اندر بھی ہائی لائٹ ہوئے. لیکن یہ جو ہم بدعنوانی ابھی بتا رہے ہیں پولی کلینک اسلام آباد کی، جہاں پر ایف آئی اے اس پر سپریم کورٹ کے سموٹو کے بعد ایک ایکشن کر چکا ہے، کچھ لوگ انڈر اریسٹ ہیں، انویسٹیگیشن اس پر چل رہی ہیں. میں سٹارٹ کرتا ہوں پروگرام ڈاکٹر شیرشاہ سید صاحب جو کہ ایک سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے، ان کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر شیرشاہ سید صاحب، یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ نے لکھا بھی ہے کہ بدعنوانی ہوتی ہے پبلک ہاسپٹلز میں بھی، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی، گورننس کا فقدان ہوتا ہے، مختلف ریزنز ہوتے ہیں. سر، ادویات کی چوری ہو، جو گیس کی خریداری ہے اس کی دامیں، یعنی جس دام پہ خریدی جا رہی ہے وہ دام مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ ہے. سر، یہ پورا اسٹیٹ ایکسچیکر کو لاس ہو رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا مینجمنٹ صرف ذمہ دار ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس کا سارا کا سارا جو اس وقت نزلہ وہ کس پر گرتا ہے اور اس امپیکٹ کس پر پڑتا ہے؟ عام آدمی پر پڑتا ہے، کس پر پڑتا ہے اس کا امپیکٹ سارا؟ ڈاکٹر شیرشاہ صاحب، بہت شکریہ بھائی. پہلی بات تو آپ نے مجھے یہاں بلایا، دوسری بات ہے کہ میں سابق سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان میڈیکل. جی بالکل، میں نے یہی کہا. جی اس وقت میں سیکرٹری جنرل نہیں ہوں. جی میں نے ایک سیکرٹری جنرل کہا. جی آپ کو، اور یہ جو آپ نے بتایا نا، اس میں بڑے مسائل ہیں. ہسپتالوں کی گورننس میں، میڈیکل کالجوں کی گورننس میں، میڈیکل یونیورسٹیز کی گورننس میں، پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بڑے سنگین مسائل ہیں. اور اس میں صرف ڈاکٹر پہ جا کے بات اٹک جاتی ہے. اس میں صرف ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پورے نظام کا مسئلہ ہے. 2-3 میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ پورے اسپتالوں کا سروے کر لیں، آپ تو بے نقاب کرنے میں بہت ماہر ہیں. آپ کچھ اسپتالوں کا سروے کریں بڑے بڑے. مثال کے طور پر ابھی 2 ہفتہ پہلے میں کھپلو میں تھا، بلتستان میں. کھپلو کے اس چھوٹے سے آر ایس سی میں جا کے ہم نے آپریشنز کیے. پہلی دفعہ آپریشن تھیٹر کا آغاز کیا، اور بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو فسٹولا کے مرض سے سفر کر رہی تھیں. لیکن ہم حیران رہ گئے کہ اس آپریشن تھیٹر میں ٹیکنیشین نہیں تھا، نرس نہیں تھی، مڈ وائف نہیں تھی، لیکن ایک 88 لاکھ کا مائکروسکوپک آپریٹنگ سسٹم موجود تھا. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کھپلو میں اس 88 لاکھ کی مشین کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے ایک دفعہ میں مستونگ بلوچستان میں آپریٹ کر رہا تھا. وہاں پر مستونگ میں اور سبی میں، یہ چھوٹے چھوٹے اسپتال ہیں، یہاں پر کروڑوں روپے کے سامان رکھے ہوئے تھے جن کا لٹریچر سمجھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اچھا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کا کھانچا ہوتا ہے کہ ہر سال کروڑوں روپے کی شاپنگ کی جاتی ہے، جس کا نہ کوئی مریضوں سے فائدہ پہنچتا ہے، نہ ڈاکٹروں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. کرنا کیا چاہیے کہ نرس کا اپائنٹمنٹ کریں، مڈ وائف کا اپائنٹمنٹ کریں، پیرامیڈکس کا اپائنٹمنٹ کریں، ڈاکٹروں کا اپائنٹمنٹ کریں، ان کو مناسب تنخواہیں دیں. یہ مشینیں خرید لیتے ہیں. تو اس کے پیچھے بہت بڑے مسئلے ہیں نا. اس طرح سے بعض دواؤں میں، بعض ہسپتالوں میں پتہ لگے گا آپ کو کہ ایسی اینٹی بائیوٹک خریدی جا رہی ہیں جو بہت مہنگی ہیں. کیوں بھائی؟ عام طور پہ عام بیماریوں میں جو اینٹی بائیوٹک استعمال ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مہنگی اینٹی بائیوٹک کون خریدتا ہے؟ یہ بیچارے ڈاکٹر انوالو نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر شیرشاہ صاحب، میں اگر آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تو اس طرح تو بہت سے اسپتال میں آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں خود ہی کہ ایسا ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ جو آئیڈینٹیفائی کیا، کبھی ایف آئی اے، کبھی جو کہ ایف آئی اے کاروائی کر رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد، یا پھر کورٹ ہی کو پٹیشن کے صورت میں، یا کہیں پہ آپ نے لکھ کے بتایا کہ یہ ہسپتالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو سامنے آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو، پی ایم اے کے تھرو یہ ہو رہا ہے، جیسے یہ سامنے آ گیا پولی کلینک کا، اس طرح آپ کے سامنے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کب کریں گے؟ میں تو مستقل، میں اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، مجھ سے پہلے جو سیکریٹری تھے وہ اور اب جو سیکریٹری ہیں وہ، ہمیشہ مختلف پریس کانفرنس میں مختلف جگہوں پر آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے سینٹرز ہیں، وہاں پر اربوں روپے کی شاپنگ کی جاتی ہے، کروڑوں روپے کی دوائیں آتی ہیں، اور ایسی ایسی دوائیں آتی ہیں، ایسی ایسی مشینیں آتی ہیں جس کی نہ ضرورت ہے، جو کسی کو چلانا بھی نہیں آتا ہے. میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جیسے مستونگ میں یا سبی میں یہ 60 لاکھ کی اینستھیزیا کی مشین موجود ہے، اینستھیٹسٹ نہیں ہے، کیا نام اس کا، ابھی میں نے کھپلو کا بتایا کہ یہاں پر آپریٹنگ مائکروسکوپ موجود ہے، معمولی ٹیکنیشین نہیں ہے. اسی طرح سے کراچی کے بہت سے سینٹرز کو جانتا ہوں جہاں پر ایسی مشینیں خرید کر رکھ دی گئی ہیں. مثال کے طور پر ہسپتالوں میں آپ کو ڈینٹل چیئر ملے گا، ڈینٹسٹ نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں ملیں گی، پتہ چلا کہ سرکار نے 50 الٹرا ساؤنڈ کی مشین خرید لی. ارے بھائی، الٹرا ساؤنڈ کی مشین خرید کے اس کو چلانے کی بھی ذمہ داری تو کسی پر ہے نا، وہ خریدتے نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے عباسی شہید ہسپتال میں کراچی میں جس وقت میموگرام کی مشین خریدی گئی، اس وقت
میموگرام کی مشین تو خریدی گئی لیکن میموگرام کی ایک فیمیل اٹینڈنٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. ارے بھائی آپ نے مہنگی مشین خرید لی لیکن میموگرام کوئی مرد کرے گا عورتوں کا؟ اس میں کوئی ٹیکنیشین چاہیے فیمیل, اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں تھا. تو اس قسم کے تو بیڈ گورننس کے سارے مسائل ہیں, اور بیڈ گورننس کے مسائل اس لیے ہیں کہ کسی بھی شعبے میں میرٹ کو دیکھ کر کے اپائنٹمنٹ نہیں کی جاتی. اچھا, میں اس پہ آتا ہوں. جنرل شعیب صاحب سینئر تجزیہ نگار بھی میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز میں, لیکن ہم تکنیکی وجوہات کی وجہ سے آن کال آپ کو لیتے ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. آپ کی طرف آتے ہوئے گورننس کا فقدان, گورننس کے حوالے سوالات اس پروگرام میں بے نقاب ہوتے رہتے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ریسنٹلی آپ اسلام آباد میں ہی ہیں, پولی کلینک اسلام آباد, یہاں پر یہ گیس کی خریداری میڈیکل سپلائیز کے اندر خرد اور اچھے خاصے داموں, یعنی 3,000 روپے کی گیس 22,000 روپے میں خریدی جا رہی ہے. نقصان ایکسچیکر کو ہو رہا ہے, مریضوں کو ہو رہا ہے. سر ایف آئی اے اب کر رہی ہے انویسٹیگیشن آن دا آرڈرز آف کورٹ. آپ کتنے مطمئن ہیں کہ ایف آئی اے, جس طرح کے ایف آئی اے کی ہسٹری خود رہی ہے جنرل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طرح ٹیکل ہو سکے گا معاملہ؟ اور یہ صرف ایک ہسپتال میں نہیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, یہ پھیلا ہوا ہے اکراس دا بورڈ بہت سے اسپتالوں میں. جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب تک تو سپریم کورٹ اس میں کچھ دلچسپی لے گا جی تو معاملہ شاید کچھ آگے بڑھتا رہے, لیکن یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ اس کا اختتام جو ہے وہ کسی شکل میں مفید ہوگا یا ایسا اختتام ہوگا اس کیس کا کہ لوگوں کو سزائیں ہوں گی, وہ شاید ہمارے ملک میں رواج نہیں ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہیلتھ کا سیکٹر جو اتنا اہم ہے اس پہ توجہ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ میں بھی یہی حالات ہیں, میرا خیال ہے دوسرے صوبوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. لوگ مریض جو ہیں وہ دوائیوں کے لیے روتے ہیں, اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, اگر آپ نے اتنی بڑی رقم ان مشینوں پہ خرچ کی ہیں جو استعمال نہیں ہو رہی, یا ان چیزوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں جو کہ باہر سستی مل رہی ہیں, جیسے گیس 3,000 روپے کی آپ 22,000 میں لے رہے ہیں, تو پھر آپ مریضوں کو دوائیاں نہیں دیتے تو وہ جائیں گے کہاں؟ آپ اس چیز کو گورننس کا ایشو سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا گورننس کا ایشو ہے, جہاں ہاسپٹلز میں اس طرح آپ معاملات کی چھان بین نہیں کر رہے, ان کے اوپر نگہداشت اس طرح نہیں ہے اور منمانی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب درست کہہ رہے ہیں, اس میں ڈاکٹرز کی انوالومنٹ نہیں, ان میں مینجمنٹ کرنے والے لوگوں کی انوالومنٹ ہے. وہ لوگ انوالوڈ ہیں جو خرید و فروخت, جو پروکیورمنٹ کا کام کرتے ہیں, اور وہ آپ کو اس قصے میں الجھاتے ہیں جہاں کانٹریکٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور ملی بھگت سے پھر آپ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کئی سالوں تک. اب جس کانٹریکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی کر رہے ہیں آپ اسلام آباد پولی کلینک کے ریفرنس سے, یہ 2013 کا ہے, اور آپ سوچئے کہ 3 سالوں میں کتنا نقصان حکومت کا ہو چکا ہوگا اور کتنا نقصان ہماری عوام کا ہوا ہوگا, ان مریضوں کا جن بیچاروں کو ادویات نہیں مل سکیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں صرف ایک چیز نہیں, یہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے خراب ہوئی پڑی ہے. ہمارے انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے جیسے آپ دیکھتے ہیں ایف آئی اے ہے, پولیس, نیب وغیرہ, ان سب میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ کرپشن کی طرف توجہ دی جا سکے, لیکن وہ ہے نہیں. نتیجہ یہ کہ عوام بے کسی کی حالت میں مارے پھرتے ہیں اسپتالوں میں, اور اسی طرح وہ وہاں سے بھگت کے واپس آ جاتے ہیں. علاج معالجے کی سہولتیں آپ کی اسی طرح معدوم ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے. نہیں, لیکن جیسا یہ افسوسناک تو ہے, اس کا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے بھی کہا منطقی انجام جبھی ممکن ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو فالو اپ کا رکھے اس معاملے کا. اس کے علاوہ سر, کیونکہ ایف آئی اے سے پھر آپ کو امید نہیں ہے, اس کا مطلب تحقیقاتی ادارہ بحیثیت انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے, اس نے ٹیک اپ کیا, آپ کو ایف آئی اے کتنا ریزلٹ اورینٹڈ انویسٹیگیشن کرے گی اگر سپریم کورٹ فالو اپ نہ لے, تو اس پر ایز اے ادارہ آپ کو امید نظر نہیں آ رہی؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہوگا, کیونکہ اب بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کو ہم نے دیکھا بڑے لمبے وقت کے لیے, اور وہ لٹکے رہتے ہیں کئی سال اور پھر ان کا ہوتا کچھ نہیں. اب یہ بول ٹی وی والا جو قصہ تھا, اتنا بڑا کیس اور اتنا اس کا ڈھول پیٹا گیا سب کچھ, اب آگے تو اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی غلطی ہے, یا پہلے غلط پکڑے گئے وہ لوگ, یا یہ ہے کہ وہ پکڑے درست گیا تو بعد میں کو کھا پی کے ان کو چھوڑ گیا. یہ یعنی یہاں پہ توقع یہ کرنا کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ تحقیقات درست کریں گے, یہ میں ناممکن سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تحقیقات درست کرنی ہو تو 2-3 ماہ میں کیس سامنے آ جانا چاہیے. یہ جو برسا برس لٹکتا ہے نا, لٹکایا جاتا ہے, اس میں لازماً پیچھے کوئی مفادات شامل ہوتے ہیں کہ اس کیس کو اس طرح کیا جائے کہ لمبا لٹکایا جائے تاکہ عوام کی نظر سے دور ہو جائے, بچ جائے, بھول جائیں لوگ, عدالتیں بھی بدل جائیں گی اور پھر جو جی چاہیں کہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ میری بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ساتھ رہے احمد بلال محبوب صاحب پلڈیٹ کے سربراہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور
ऑन कॉल इस वक्त हमारे मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि इनको वीडियो लिंक पर भी हम ले सकें। अहमद महबूब साहब, कुछ देर कबल मैंने आपकी एक रिपोर्ट कुछ दिन कबल देखी जिसमें अप्रूवल रेटिंग फॉर डेमोक्रेसी एट प्रेफर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कुछ रेटिंग्स इसमें थी 67% से जून 2015 में, वो गिर कर हो गई जुलाई 2015 में 64%, और अगस्त 2016 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है आपकी वो 56% पे इसको लेकर आ चुकी है। इसी तरह अप्रूवल रेटिंग सेटिस्फैक्शन विद द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी 55% से बढ़कर 58% और फिर 54% जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। अहमद साहब, ये फिर इस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं, पोली क्लिनिक इस्लामाबाद गैस की खरीदारी, वहां पर खुर्द-बुर्द में अच्छी खासी 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ना कोई देख रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेता है फिर FIA भी एक्टिव हो जाता है। ये किस तरह की गवर्नेंस हो रही है अहमद साहब? ये आखिर गवर्नेंस किस टाइप की हो रही है अहमद साहब? देखिए, ये गवर्नेंस की कमजोरियां हैं और बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि हमारा पूरा निज़ाम अदल भी तकरीबन पैरालाइज हो चुका है। ना इन्वेस्टिगेशन ठीक से होती है, ना प्रोसिक्यूशन ठीक से होती है, ना अदालतों में मुकदमे ठीक से चलते हैं, चल जाएं तो फिर उसके बाद उनमें ताख़ीर इतनी होती है, हमारे वकला हज़रात एडजमेंट्स लेते रहते हैं, तो पूरा निज़ाम काफ़ी खराबी का शिकार है। ये जो भी आपने जिक्र किया था जमहूरियत का, गुजारिश है कि जब कोई निज़ाम चल रहा होता है तो उसकी जो खराबियां लोग देखते हैं तो फिर उसकी सपोर्ट पे कमी वाक़ई होती है। तो हमारा जो सर्वे है वो यही बता रहा है कि बावजूद इसके कि अभी भी जमहूरियत को बहुत सपोर्ट हासिल है, लेकिन गवर्नेंस की इन्हीं खराबियों की वजह से लोगों में जमहूरी निज़ाम का तासुर भी खराब होता है। हालांकि ये कसूर जमहूरियत का नहीं है, जमहूरियत चलाने वालों का है। अगर जमहूरियत चलाने वाले ठीक से जमहूरियत चलाएंगे और गवर्नेंस ठीक देंगे तो निज़ाम में तो खराबी नहीं है जी। लेकिन यह है कि जब ऐसा निज़ाम ठीक से नहीं चलता तो लोगों का दिल निज़ाम के बारे में भी मशकूक हो जाता है। ये इस सर्वे से आगे बढ़कर जो पोली क्लिनिक इस्लामाबाद के अंदर जैसे हुआ है, मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत से अस्पतालों में और भी होता होगा, यकीनी तौर पर होता होगा। ये सामने हम जो लेकर आए हैं कि प्रोक्योरमेंट जो हो रही है गैस की, वो जिन कीमतों पर हो रही है वो कीमतें बहुत ज्यादा हैं। मशीनरी की जो खरीदारी हो रही है वो अद्वियाती खरीदारी, उसके अंदर खुर्द-बुर्द है, FIA एक्शन कर रही है। अहमद साहब, ये इस्लामाबाद में हो रहा है सर, ये अगर हम किसी रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर क्या हाल होगा अहमद महबूब साहब गवर्नेंस का, जब इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल में ये सब हो रहा है? जी, ये दुरुस्त है। ये सब कुछ न सिर्फ इस्लामाबाद में हो रहा है बल्कि दूसरे बड़े शहरों में भी ऐसे बहुत देख सकते हैं जो हो रहे होंगे, और आए दिन कोई ना कोई चीज सामने आती रहती है। बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब किसी आदमी को कसूर है उसे आप पकड़ते हैं और उसे आप बर वक्त सजा नहीं देते, उसको आप कन्विक्ट नहीं करते, उसको काफिर किरदार तक नहीं पहुंचाते, तो माशरे के अंदर जो डिटेरेंस का एलिमेंट है कि दूसरे लोग फिर उससे खौफजदा होकर ऐसा ना करें, वो फिर खत्म हो जाता है। फिर लोग ज्यादा जरी हो जाते हैं, फिर लोग आगे बढ़ के खुद ये जराइम करना शुरू करते हैं। तो हमारा चूंकि निज़ाम में ये जो लोगों को रोकने का निज़ाम है, तादीबी हमारी कार्रवाई करने का जो निज़ाम है वो कमजोर है, तो फिर लोग उससे जुर्रत पकड़ते हैं और फिर जराइम में इजाफा होता चला जाता है। तो मेरे ख्याल में ये तो निज़ाम की इस्लाह का मामला है, और ये जब तक निज़ाम की इस्लाह नहीं करेंगे उसे हम बाज़ तो हम सियासी मसलहतों के तहत उसे ले आते हैं, और बाज़ हमारे जो लोग हैं वो कुछ दूसरी मसलहतों का शिकार होकर इंसाफ को आगे नहीं बढ़ने देते। पूरा निज़ाम मेरे ख्याल में रेवोल्यूशनराइज होने की जरूरत है। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। जनरल शोएब साहब हैं, डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब साथ हैं। ये आप वो रिपोर्ट्स हैं जो पिल्डाइट की हैं वो दिखाई हैं, उसके साथ साथ जो FIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इस इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं, ये तमाम चीजें बेनकाब करेंगे। हेल्थ के हवाले से सरकारी अस्पताल हो और प्राइवेट सेक्टर की बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम बेनकाब देखते रहेगा, अब तक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जो FIA की जानिब से अब तक केस रजिस्टर किया गया उसके अंदर 9 अशखास को रखा गया। सेक्शन 409 FIA 109 PPC यानी पाकिस्तान पीनल कोड का ये रखा गया, जो अक्यूज पर्सन जिनके खिलाफ ये मामला या फिर ये केस रजिस्टर किया गया, जो बाकायदा कोर्ट को रिपोर्ट पेश की गई, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा गया बाकायदा, जिसमें चेयरमैन परचेज कमेटी है
پولی کلینک اسلام آباد کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اس کے ساتھ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر, 2 ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں, 1 ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اور اس کے ساتھ کانٹریکٹر ہیں 2 اور 2-3 اور ڈاکٹرز ہیں جن کے خلاف, یہ 9 افراد ہیں ٹوٹل جن کے خلاف یہ پوری ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے سیکشن 409(109) پی پی سی کے تحت. نیشنل اسمبلی کی پریس ریلیز اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہ بھی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اس لیے کیونکہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے اس وقت, این اے اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ سیکریٹریٹ, جس ڈاکیومنٹ کے اندر حوالہ دیا گیا ہے اسی کرپشن کا, اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے کو the committee expressed strong displeasure over the alleged gross corruption in supply of oxygen, nitrogen gas and theft of medicine from Poly Clinic اسلام آباد. کمیٹی نے بھی اس معاملے کو اٹھا لیا ہے. جنرل امجد شعیب صاحب, یہ آپ نے گورننس کی بات کی بھی جنرل صاحب, میں اب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر بھی ہیں, مجھے بتائیں کہ گورننس یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی معاملے کو اٹھاتی ہے, ایف آئی اے اس انویسٹیگیشن کو آگے لے کر بڑھتی ہے. جن لوگوں کو یہ آکسیجن لگائی گئی 3 سال تک لگائی گئی, ایک تو مہنگے دام اور پھر سب سٹینڈرڈ بھی شاید, تو سر ان کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کس طریقے سے ہوگا جنرل صاحب, کون کرے گا, کیسے ہوگا ازالہ جو صحت کے حوالے سے نقصان ہوا؟ دیکھیں, انسانی جان کا ضائع ہو جانا یا اس کا نقصان ہو جانا, وہ اس کا تو ازالہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ مجرموں کو سزا دے سکتے ہیں, آپ وہاں پہ اصلاحات نافذ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جس کا نقصان ہو گیا وہ بیچارہ تو بھگت گیا. اصل چیز یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا دور دراز علاقوں کا, میں تو لاہور کے ہاسپٹلز اور یہاں اسلام آباد کے ہاسپٹلز کی بات کرتا ہوں جو بڑے شہروں میں موجود ہیں. وہاں بھی زبوں حالی ہے, وہاں بھی حالات ایسے اچھے نہیں ہیں کہ انسان جا کے وہاں خوش ہو. مریضوں کا رش, بھیڑ بے پناہ, ڈاکٹرز کی کمی اور ادویات کی کمی, یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ توجہ نہیں دی جا رہی. ہمارے 2 سیکٹر بنیادی ہیں جو نہ صرف عوام کی بھلائی بہتری کے لیے بلکہ اس قوم کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. وہ آپ کی تعلیم ہے اور آپ کے صحت کا سیکٹر ہے. اگر صحت مند معاشرہ ہوگا تو تعلیم اچھی مل جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی قوم کہیں سے کہیں پہنچتی ہے ترقی کرتے ہوئے. لیکن بدقسمتی کہ کسی بھی لیڈر کا ادھر فوکس نہیں ہے. نہ تو آپ نے اچھی یونیورسٹیاں کھولی, نہ ہی بہترین ہاسپٹل کھولے. ابھی وزیر اعظم نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے کچھ ہاسپٹلز کو کی اپروول دی کہ مختلف علاقوں میں بڑے بڑے ہاسپٹل میں خیال 8 یا 9 ہاسپٹل کھولنے کا اندیا دیا گیا ہے. اللہ کرے وہ بھی کھلیں. لیکن جو آج موجود ہیں ہاسپٹل, ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ بھی 8 ہاسپٹل یا 9 کھلنے کے بعد پھر اسی حالت میں چلے جائیں 2-4 سال کے بعد, تو آپ نے کمایا کیا اور کھایا کیا؟ وہ تو بات وہیں کی وہیں رہی. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ تعلیم اور صحت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. باقی سہولتیں جب قوم ترقی کرے گی تو خود آ جائیں گی. آپ معاشرے کو ترقی دیتے ہیں, لوگ خود کما کے آپ کو ٹیکس دیتے ہیں, تو آپ خود بخود ایک حکومت کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن آج جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سہولتیں, جو یونیورسٹیاں, جو کالج, جو اسکول اور ہاسپٹل ہمارے پاس ہیں, ان کو بہتر کیا جائے تاکہ بچے پڑھ سکیں, بچے صحت مند ہوں. تعلیم اور صحت کے معاملے میں ہماری توجہ اتنی نہیں ہے. بالکل, اور دیا جیسے پیسہ ریلیز کیا جائے, فنڈز ریلیز کیا جائے, لیکن فنڈز کی اکاؤنٹیبلٹی اور اس کا ٹرانسپیرنسی کا میکینزم بھی بنا کے رکھا جائے. احمد بلال صاحب, آپ تک بھی آواز میری پہنچ گئی. احمد بلال صاحب بھی ساتھ ہیں اگر احمد بلال صاحب. جی احمد بلال صاحب, یہ نیشنل اسمبلی کیونکہ اس کیبنٹ کمیٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے ٹیک اپ کیا اس معاملے کو, یہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے ان ٹرمز آف گورننس؟ اگر ایک معاملہ کرپشن کا سامنے آیا, ایمبیزلمنٹ کا سامنے آیا, فنڈز کی خود بٹ کا سامنے آیا, مس اپروپریشن ہوئی ہے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. ہاؤ افیکٹو از دیٹ؟ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی آپ افیکٹونیس کو میجر کرتے ہیں آپ کا ادارہ کیا؟ جی بالکل, دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹیز کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر اوور سائٹ کرنے کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر یہ ٹھیک کام کر رہی ہوں تو پھر حکومت کی کوئی نہ کوئی کمزوری جو بھی نظر آئے گی اس کے اوپر گرفت ہوگی اور اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی. یعنی ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہوتا ہے جمہوریت میں کہ ایک ادارہ اگر ٹھیک کام نہیں کر رہا تو کوئی دوسرا ادارہ اس کی اوپر نگرانی کرے اور اس کو پکڑ لے اور اس کی چیز کو ٹھیک کر لے. تو یہ اصل میں جو ہماری کمیٹیاں ہیں ان کے اوپر پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹرین وقت بھی بہت دیتے ہیں. یہ اگر اپنا کام ٹھیک سے کرتے رہیں اور ٹھیک سے کام کرنے کا تعلق ہے کہ جیسے انہوں نے نوٹس کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بات صرف نوٹس تک نہیں رکنی چاہیے. اس کے بعد جس کے اوپر جو حکومت کارروائی کرے اس کی رپورٹ واپس کمیٹی کو آنی چاہیے کہ کمیٹی یہ پوچھے کہ اس کے اوپر کیا کام کیا آپ نے.
اور اگر اس پہ کام نہ ہو تو پھر اس کو اسمبلی کے اندر دوبارہ اٹھایا جائے. تو یہ ایک مستقل چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے جو اگر ٹھیک سے کام کرے. اور یہ تقریباً 40 کے قریب کمیٹیاں ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں, تو 35 کے قریب سینٹ میں. اگر یہ سارے اپنا کام کریں تو میرے خیال میں حکومت کی کمزوریاں اور جو خامیاں ہیں ان کے اوپر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر شیرشاہ صاحب, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, کیا ان سرکاری اسپتالوں کا آڈٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر آڈٹ ہوتا ہے شیرشاہ صاحب, تو 3 سال تک اگر ایک خرد برد ہوتی رہی تو اس کی نشاندہی آڈٹ رپورٹس میں کیوں نہیں ہوئی آپ کی نظر میں؟ یا آڈٹ ایک پروسیجر ہے, ایس او پی ہے یا نہیں ہے بھی نہیں؟ دیکھیں, کیا ہوتا ہے آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں جنرل صاحب کی اس بات کو دہرانا چاہوں گا. دیکھیں, اس بات کا اعلان کر دینا کہ 8-9 بڑے جدید ہسپتال کھولے جائیں گے, یہ بہت بڑا مذاق ہے. اس لیے کہ 8-10 جو جدید ہسپتال کھولے جائیں گے, اس میں اربوں روپیہ خرچہ جائے گا بلڈنگوں پر اور اربوں روپے کی شاپنگ کی جائے گی ڈیفرنٹ مشینوں پر. ارے بھائی, ہمیں بڑے بڑے اسپتال نہیں چاہیے, ہمیں اربوں روپے کی مشینیں نہیں چاہیے, ہمیں ہیومن ریسورس چاہیے. ہمیں 2 لاکھ نرسیں چاہیے, 2 لاکھ پیرامیڈکس چاہیے, 1 لاکھ مڈ وائف چاہیے. کوئی بھی حکومت ان پہ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتی ہے. اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بلڈنگیں بنا کر کے اپنی تختیاں لگوا لو. تو یہ بیڈ گورننس ہے. اور یہ تمام کے تمام جو سیاستدان ہیں, جو کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میری خیال سے تو اتنے بے شرم ہیں کہ ان سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی اس ہفتے مجھے پی ایم اے کے سیکریٹری جنرل نے انفارم کیا کہ WHO نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ سری لنکا میں ملیریا کا خاتمہ ہو گیا ہے. پاکستان میں ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کف ہے, ڈینگی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, سی ہے, کولرا ہے. یہ تمام کے تمام متعدی بیماریاں روز پھیل رہی ہیں. چیف منسٹر بیٹھ کے مذاق کرتے ہیں, ڈینگی کو مانیٹر کر رہے ہیں. ارے بھائی, ہر گدھے کو بھی پتا ہے. اچھا سر, ایک سیکنڈ شیخ صاحب, میں دیکھیں اس طرح کے الفاظ جو ہے, اس طرح کے آپ پلیز آن ایئر استعمال نہ کریں. میں معافی چاہتا ہوں, یہ آپ یہ غلط. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس میں یقینی طور پر ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ذاتی اب یقینی طور پر اچھے بھی لوگ ہیں. لیکن سر, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک شیرشاہ صاحب, میں یہاں پر بیٹھ کے ہم ایلیگیشنز تو نہیں لگا رہے. نہیں, میں ایلیگیشن نہیں لگا رہا. دیکھیں, ہر آدمی کو پتا ہے کہ ایپیڈیمک بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں, بیزل سے بچے مر رہے ہیں, ڈینگی فیور سے بچے مر رہے ہیں, ہیپاٹائٹس سے بچے مر رہے ہیں. حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی چاہیے؟ نہیں سر, وہ ٹھیک ہے, اور آڈٹ میں مجھے بتائیں, میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ آڈٹ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. کیا ان اداروں کا آڈٹ ہوتا ہے, ان پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا 3 سال تک اگر گیس خریدی جا رہی تھی تو وہ آڈٹ رپورٹس کدھر جاتی ہیں؟ کیا آڈٹ ایس او پی میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں قوانین کے لحاظ سے. جہاں تک مجھے پتا ہے, میں بھی سرکاری ملازم رہا ہوں, ہر سرکاری کام کا کوئی نہ کوئی آڈٹ ضرور ہوتا ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں وہ کس قسم کی آڈٹ چاہتے ہیں. جس قسم کی وہ آڈٹ چاہتے ہیں اس قسم کی آڈٹ ہو جاتی ہے. میں بالکل سمپل سا سوال کر رہا ہوں کہ محکمہ صحت کا ہر صوبے میں آڈٹ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کے صوبے میں پولیو کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, آپ کے صوبے میں ملیریا کیوں ہے. چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا, انہوں نے ان تمام بیماریوں سے خاتمہ حاصل کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ڈائریکشن صحیح ہے. وہ بڑے بڑے ہسپتال نہیں بناتے, کروڑوں روپے کی مشینیں نہیں خریدتے, وہ ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرتے ہیں. نرس بناتے ہیں, پیرامیڈکس بناتے ہیں, مڈ وائف بناتے ہیں, ان کو اچھی تنخواہیں دیتے ہیں, ان کو رورل ایریاز میں کام کراتے ہیں. یہاں پر سارا زور اس بات پر ہے کہ رورل ایریا میں ایک بلڈنگ بنا دیں, وہاں پہ تختے لگا دیں. تو میڈیکل آڈٹ ہے نا, تو یہ آڈٹ نہیں ہے نا. میڈیکل آبجیکٹیوز جو آپ نے رکھے پولیو کے ویکسینیشن کے حوالے سے, آپ نے اچیو کیا یا نہیں کیا وہ ٹھیک. ایک ہوتا ہے فائنینشیل آڈٹ ڈاکٹر شیخ صاحب, جو فائنینشیل تمام جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, یعنی آپ نے کتنا خرچ کیا, کتنا استعمال ہوا, کتنا نہیں ہوا, کیا ویریئنس آئی, کس طریقے سے استعمال ہوا, کیا نہیں, کیا غلط تھا, کیا نہیں تھا, مس اپروپریشن تھی یا نہیں تھی. وہ جو آڈٹ ہے فائنینشیل آڈٹ, جو جیسے پولی کلینک اسلام آباد کا ہوا 3 سال تک یا نہیں ہوا, وہ ایس او پی میں ہے یا نہیں ہے, کیا ہوتا ہے اس کا حساب کتاب؟ سرکار بالکل ایس او پی میں موجود ہے, لیکن اس آڈٹ کا آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال میں اس آڈٹ کا کوئی نتیجہ نکلا ہے. فیملی پلاننگ کہاں پر ہے, پولیو کہاں پر ہے, میزلز کہاں پر ہے, ٹائیفائڈ کہاں پر ہے, ملیریا کہاں پر ہے. یہ سارے ایریڈیکیشن پروگرام ہیں, سارے ای پی آئی کا کنٹرول پروگرام ہے. لاکھوں لوگ کاغذوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ویکسینیشن کر رہے ہیں, ٹیکے لگا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کا آڈٹ کر رہے ہیں؟ یہ آڈٹ تو ورتھ لیس ہے نا.
نا, وہ آڈٹ ہمیں بتا ہی نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے. روزانہ دیکھیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم روز مریضوں کو دیکھتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں. ہر شریف ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. عورتیں آ رہی ہیں, مر رہی ہیں, 25-30 ہزار عورتیں ہر سال حمل کے دوران مر رہی ہیں. کسی بھی مہذب ملک میں آپ نے سنا ہے کہ پریگننسی میں عورتیں مر جائیں؟ یہ ہمارا ملک اس وقت کس راہوں پہ جا رہا ہے, اس لیے کہ آڈٹ کہیں پر بھی نہیں ہے. بہت شکریہ نام کے پروگرام میں جوائن کیا. جناب شعیب صاحب کا, احمد محبوب صاحب کا جو پروگرام میں ساتھ رہے ہمارے, اور ہم نے آج اسپیسیفک سیکٹر پر پروگرام کیا ہے. یقینی طور پر سیاسی حالات, یقینی طور پر جو پاکستان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں اس لحاظ سے بہت ساری اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن پاکستان میں ہیلتھ کا شعبہ, ایجوکیشن کا شعبہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. جہاں خرد برد ہوگی, اگر بدعنوانی ہوگی, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ثابت ابھی بہت کچھ ہونا ہے, انیشل کیسز ہیں, ہم اس کو بے نقاب ضرور کریں گے. اپنا فیڈ بیک لکھیے گا فیس بک پر, ای میلز پر, ٹویٹر پر. دیکھتے رہے گا اب تک.